ہم اپنے مشوروں کے اپنے علاقوں میں اپنے مشوروں اپنے ذمہ داروں کے مشیر ہوتے ہیں یا باہر والوں کے وکیل ہوتے ہیں؟ سستا سا بات ہے. اپنے امیروں کے مشیر ہوتے ہیں یا باہر کے لوگوں کے وکیل ہوتے ہیں؟ مشاورت ہے، ہمارے یہاں وکالت نہیں ہے. آپ مشورے میں جو رائے دیں وہ کسی کے وکیل بن کر رائے نہ دیں، بلکہ اپنے امیر کے مشیر اور اپنے امیر کے لیے امین بن کر رائے دیں کہ امانت کا تقاضا ہے یہ رائے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر جو ایک صفت تھی، صفت امانت، صفت امانت وہ یہ تھی کہ وہ مشورے میں اپنی قوموں کے وکیل بن کر نہیں بیٹھتے تھے. وہ اپنی قوموں کے وکیل بن کر نہیں بیٹھتے تھے، وہ آپ کے امانت دار مشیر بن کر بیٹھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے بعض موقعوں پر صحابہ کرام سے جب ان کے سگے بھائیوں کے بارے میں مشورہ لیا گیا تو کہا جی ہماری تو رائے یہ ہے کہ ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. علی سے کہیں کہ عقیل کو قتل کریں، عمر سے کہیں کہ اپنے خاندان کے اپنے آدمی کو قتل کرے. ہر ایک اپنے قرابت دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے دل میں کفر کی ذرہ برابر محبت ہمارے دل میں نہیں ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند بھی تھا. ہم دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا ان سے مقابلہ کرنے والوں سے کوئی تعلق آپ کا باقی نہیں. چنانچہ عمر کے پاس گیا، عمر نے تو سخت جواب دیا، آیا کہ تمہارا پچھلا معاہدہ بھی ختم ہو، کوئی نیا عہد کر لو، اللہ اس کو بھی توڑ دے، ہمارا کوئی گنجائش نہیں. جو فیصلہ اللہ کا نبی کا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. پھر خیال آیا کہ آپ کی بیٹی سے فاطمہ سے ملاقات کریں. ان سے جا کر کہا اگر تم ابا جان سے ہماری بات پہنچا دو ان تک اور ہماری سفارش کر دو تو ہم تمہیں ساری عورتوں کا سردار بنا لیں گے. انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو ابو سفیان، وہ تو جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. گھر کی عورتوں سے لے کر بیویوں سے لے کر سب کی ایک بات ہوا کرتی تھی، سب کی ایک بات کہ فیصلہ ہوا ہے. پھر خیال آیا کہ اپنی بیٹی میں حبیبہ ان سے بات کی جائے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ بیوی ہے آپ کی اور آپ کو سمجھائے گی اور قوم کا مسئلہ ہے سامنے پیش کرے گی. ان کے پاس گئے، وہ میں حبیبہ کے پاس پہنچے تو فوراً بیٹھنے لگے آپ کے بستر پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، آپ تشریف لے جاتے حبیبہ کے یہاں. وہ جیسے ہی بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ارے ٹھہر جا، تو ناپاک ہے، مشرک ہے، یہ پاک بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وحی آتی ہے، ابھی ذرا کھڑا رہے. حالانکہ باپ ہے، کیا بھی کھڑا رہو. انہوں نے بستر لپیٹا، آپ کا ایک طرف رکھا، میں بیٹھے چارپائی پر. کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہ بھائی تمہاری پوری قوم کا مسئلہ ہے، تم اللہ کے نبی سے بات کر لو. انہوں نے صاف صاف جواب دیا، کہا کہ نہیں، جو فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہمارا ہے. جتنے بھی تعلقات ہو سکتے تھے سارے استعمال کر لیے، لیکن سب کی ایک بات، سب کا ایک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا معتمد عملہ تیار کیا گیا تھا اور اتنا معتمد عملہ مجتمع تھا جس سے حق قائم ہوتا ہے، جس سے حق قائم ہوتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ عملے کے اندر، عملے میں امانت داری ہو، عملے میں امانت داری ہو، عملے امانت داری ہے کہ وہ حق کی بات کو کی تنفیذ کرنے میں اپنے ذاتی تعلقات کی طرف کوئی توجہ نہ دیں. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بہت سے صحابہ کے واقعات اس طرح کے ہیں جس میں صحابہ میں ایمان قائم کیا ہے. سارے تعلقات کو کاٹ کر ختم کر دینا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے.
اور اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے سارے تعلقات کو منقطع کرنا. تو میں نے عرض کیا کہ عملہ اس طرح عملہ تیار ہوتا ہے، اس طرح ایک مجموعہ ہوتا ہے جی ہاں، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت حق کو قائم کرتے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس راستے میں ناگواریاں پیش آتی ہیں بہت. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ساری خیریں ناگواریوں کے اندر پائی ہیں، ساری خیریں ناگواری میں پائی ہیں. وجدنا خیر فی الکرہ، کہ ہم نے ساری خیریں ناگواری میں پائی ہیں. وہ ناگواریاں پیش آتی ہیں حق کی تنفیذ میں، حق کو نافذ کرنے میں ناگواریاں پیش آتی ہیں. اس لیے ہم نے پہلی بات عرض کی ہے کہ سب سے بنیادی صفت صبر ہے. بنیادی صفت صبر ہے کہ ناگواریوں پر آدمی صبر کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کہا ہے کہ تنگیوں کے ساتھ ناگواریوں کے ساتھ فراخیاں ہیں، اور ناگواریوں کے ساتھ ساری خیریں ناگواریوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اس لیے عملے کی اجتماعیت بھی اسی صبر کی صفت کے ساتھ ہے کہ عملہ مجتمع رہے گا. عملہ اس سے مجتمع رہے گا کہ صبر کی وجہ سے عملہ مجتمع رہے گا. صبر کی وجہ سے عملہ مجتمع رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کی جو مددیں ہیں اور نصرتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ساری مددیں اور نصرتیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں. وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں. ساری مددیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں. اجتماعیت کا یہ پہلا سبب ہے کہ عملہ صبر کرے. اگر عملہ صبر پر نہیں ہے تو مجتمع نہیں رہے گا. عملہ اگر صبر پر نہیں ہے تو عملہ مجتمع نہیں رہے گا. عملے کی اجتماعیت وہ اصل صبر کے ساتھ ہے. عملے کی اجتماعیت صبر کے ساتھ ہے. اور فرمایا کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے صبر. اور یہ صبر فرمایا کہ اس میں جو ناگواریاں پیش آئیں آدمی اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتا چلا جائے. لیکن جہاں جذبہ انتقام کا ہوتا ہے، جہاں جذبہ انتقام کا ہوتا ہے، جہاں جذبہ انتقام کا ہوتا ہے وہاں صبر کا جذبہ نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا. انتقام کے جذبے کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کے اکرام کا جذبہ صحابہ میں پیدا کیا. ستانے والوں کا اکرام کرو. اس لیے کہ جو تعصب پیدا ہوتا ہے اکرام کے چھوڑ دینے سے. جہاں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہاں تعصب پیدا ہوتا ہے. جہاں اکرام کا جذبہ ہوتا ہے کہ اکرام وہ تو یہ کہے کہ تعصب کی چٹانوں کو اور تعصب کی دیواروں کو ڈھا دیتا ہے. جہاں اکرام ہوتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی چیز وہ آپس کی اجتماعیت ہے. وہ آپس کی اجتماعیت ہے. جو اجتماعیت صبر سے ہی باقی رہ سکتی ہے. جہاں آدمی صبر نہیں کرے گا وہاں وہ اجتماعیت سے نکل جائے گا. جہاں صبر نہیں ہوگا وہاں میں نے غور کیا ہے، جہاں صبر نہیں ہوگا وہاں انتشار ہوگا. جہاں صبر نہیں ہوگا وہاں انتشار ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مددیں اور غیبی نصرتیں وہ اذیتوں کے برداشت کرنے اور صبر کرنے میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعیت کا اصل اصولی صبر کرنا ہے. اجتماعیت کا اصل اصولی صبر کرنا ہے. صبر سے ہی آدمی مجتمع رہ سکتا ہے. اور ساری کی ساری مددیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں. ساری مددیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں. ساری مددیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں. اور فرمایا کہ پھر اجتماعیت کے 4 اسباب ہیں. اجتماعیت کے 4 اسباب ہیں. اجتماعیت کے 4 اسباب ہیں جن کو قرآن نے بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے. اور یہ کہہ دیا صاف قرآن نے
کہ اگر اجتماعیت کے 4 اسباب اختیار نہیں کرتے آپ تو آپ میں انتشار رہے گا، افتراق رہے گا، جی ہاں، امت بکھر جائے گی۔ اگر ان 4 اصولوں پر عمل نہ کیا گیا تو امت بکھر جائے گی۔ اس کے لیے قرآن نے 4 اصول بیان کیے ہیں، اجتماعیت کے 4 اصول بیان کیے ہیں، اجتماعیت کے 4 اصول بیان کیے ہیں قرآن نے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ بے اصولی کرنے والوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا کریں، مداحنت کریں، جی ہاں، لینت مداحنت، لینت اور مداحنت دونوں متضاد ہیں بالکل، اور ان میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ادھر نفاق ہے ادھر ایمان ہے۔ میں بالکل آپ سے بہتر کلو برس کر رہا ہوں، ان میں فرق نفاق اور ایمان کا ہے، لینت اور مداحنت میں، لینت اور مداحنت میں فرق ایمان و نفاق کا ہے۔ سنیے آپ بے اصولی کو دیکھ کر مداحنت اختیار کریں۔ کیا مداحنت؟ میں آپ کو بتاؤں مداحنت کیا ہے۔ مداحنت یہ ہے کہ آپ کسی شخص کی بے اصولی پر سے اس لیے نظر ہٹا لیں کہ اگر میں نے اس کو ٹوکا یا میں نے اس کو اصول بتلایا تو میرے اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ میرے اس کے تعلقات خراب۔ تعلق اور دوستی بے اصولی پر ٹوکنے یا منکر سے روکنے سے روک دے، یہ مداحنت ہے، یہ مداحنت ہے۔ تو میں آخر پر لینت کیا ہے، نرمی کیا ہے؟ نرمی یہ نہیں ہے کہ آپ اصول کے بارے میں ہلکے ہو جائیں، یہ اس کو نرمی نہیں کہتے۔ آپ اصول کے معاملے میں سخت رہیں، اصول کے معاملے میں سخت ہونا اور اس کی تعلیم دینے میں نرم ہونا، اصول کے بارے میں سخت، اس کی تعلیم دینے میں نرم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آپ کی مسجد میں ایک صاحب نے پیشاب کیا اور پیشاب خطا نہیں ہوا بلکہ پیشاب بالعمد ہوا ہے۔ کیا پیشاب خطا نہیں ہوا کہ جی بیمار تھا کوئی یا کسی کا خطا بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب رک نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یا کوئی سویا ہوا تھا سوتے میں پیشاب نکل گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس نے پیشاب کے ارادے سے پیشاب کرنا چاہا، اسی لیے صحابہ دوڑے تھے روکنے کے لیے۔ تو آپ فرمایا کہ جب اس نے پیشاب شروع کر دیا ہے تو اسے پیشاب کرنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو، یہ نرمی ہے، یہ ہے نرمی، کیسے پیشاب کرنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا وہاں بہایا، کیا فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی، اور اس کو بلا کر سمجھایا، اس کو بلا کر تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بے اصولیاں ہوں گی، بے اصولیاں ہوں گی، کیونکہ میں عرض کرتا ہوں بہت سی بے اصولیاں وہ لوگوں سے بے اصولیاں ہوتی ہیں ناواقفیت کی وجہ سے، بے اصولی ہوتی ہے ناواقفیت کی وجہ سے، کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ بہت سی بے اصولیاں ہوتی ہیں نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ اگر بے اصولی ہو جائے تو پھر ہمارا بے اصولی پر اصول کا مذاکرہ ہے، بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے، بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے، مذاکرہ ہے کہ بے اصولی کرنے والے سے اصول کا مذاکرہ کیا جائے، بے اصولی پر مواخذہ نہ کیا جائے، کیونکہ بے اصولیاں ہو جاتی ہیں عوارض کی وجہ سے، رکاوٹ پیش آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت روانہ فرمائی، میں کہ تمہیں عصر پڑھنی ہے بنو قریظہ پہنچ کر، عصر پڑھنی ہے بنو قریظہ،
راستے میں غروب ہونے لگا، عصر کا وقت تنگ ہو گیا، راستے میں غروب ہونے لگا، عصر کا وقت تنگ ہو گیا، آدھی جماعت نے عصر پڑھی، آدھی نہیں پڑھی، کہ ہمیں تو حکم ہے بنو قضا جا کے پڑھنے کا، ہم تو وہی جا کے پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے۔ آدھی جماعت نے عصر کی نماز پڑھ لی کہ قضا ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی کا حکم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی 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 کرنا پہنچنے میں۔ آدھی نے عصر پڑھی، آدھی نہیں پڑھی۔ روایت کے اندر ہے لم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی سختی یا کوئی نکیر یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی، کیونکہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ نماز پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی کا حکم وہاں پڑھنے کا تو وہاں پڑھیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے اصولیاں ہو جاتی ہیں کبھی ناواقفیت نادانی کی وجہ سے، تو فرمایا کہ ایسے میں اصول کی تعلیم دی جائے، اصول کی، اس لیے ہمارے یہاں اصول کا مذاکرہ ہے، اصول کا مذاکرہ ہے، اور بے اصولیوں کا مذاکرہ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں نہی منکر کو اس رخ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں میں منکر کرنے کی ضد پیدا ہو رہی ہے، اور جن منکرات سے لوگ واقف بھی نہیں تھے وہ منکرات اپنے تذکروں کی وجہ سے زندہ ہو رہے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم باطل کو مارنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر چھوڑ دو، اس کا ذکر چھوڑ دو، مگر اس کا کہیں سے کہیں تک مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منکر مسلمانوں میں زیادہ عام ہو جائے اس منکر کو بیان کرنا چھوڑ دو۔ کہا کہ وہ تو جتنا منکر عام ہوتا چلا جائے گا اس منکر سے روکنے کا فریضہ اتنا زیادہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو بالکل جاہلانہ سوچ ہے لوگوں کی کہ یہ منکر بہت عام ہو گیا ہے، لہذا یا تو اس کو منکر کی فہرست سے نکال دیا جائے یا اس کے بارے میں کہنا چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو حماقت ہے، یہ تو حماقت ہے، کچھ نہیں، یہ تو حماقت ہے لوگوں کی کہ یہ منکر بہت عام ہو گیا ہے، اب یہ تو کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ جس سے یہ منکر نہ رہے، یا اس کو کہنا چھوڑ دیا جائے کیونکہ اب لوگ اسے باز نہیں آئیں گے۔ ملتا ہے صاف روایتوں سے کہ جو منکر جتنا عام ہو جائے اس کو روکنے کی کوشش اتنی زیادہ ہو جانی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصولی بات یہ ہے کہ ہم صحیح بات لوگوں کو بتلائیں کہ اصول کا مذاکرہ کرنا ہے، اس لیے بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، سوچیے آپ کہ قرآن حکم دے رہا ہے درگزر کا کہ آپ ان سے درگزر کیجیے، قرآن حکم کر رہا ہے درگزر کا، قرآن حکم کر رہا ہے درگزر کرنے کا، قرآن کہہ رہا ہے فاعف عنہم، کیا آپ ان سے درگزر کیجیے۔ ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتعہ، انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت اس لیے کہ اولاد کے بارے میں آیا ہے کہ اولاد مجھلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے، مجھلہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے۔ اولاد کی وجہ سے آدمی بزدل بھی ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے بزدل بھی ہو جاتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے آدمی نادانی کی حرکتیں بھی کرتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے آدمی بخیل بھی ہو جاتا ہے، مال بخل کرتا ہے بچوں کے خیال سے، بزدل ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے کہ میدان میں اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو میدان میں معتزل ڈرتا ہے بچوں کی وجہ سے تو بزدل ہو جاتا ہے، مال خرچ کرنے میں بخیل ہو جاتا ہے کہ اولاد کے کام آ جائے گا رکھ لو، اور نادانی کی حرکت کر بیٹھتا ہے اپنی اولاد کی حفاظت یا ان کی حمایت میں۔ حاطب بن بلتعہ ان کو یہ خیال ہوا کہ مکہ مکرمہ میں سب کے متعلقین ہیں، وہ ان کی حفاظت کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے، آپ کا ارادہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ہے،
میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے بچے شرک پڑھتے ہیں، یہ ایمان لا چکے تھے، بدری صحابی ہیں، کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے مشرکین کو خط لکھ دیا اور ان پر یہ احسان کیا کہ میں تمہیں اس لیے خط لکھ رہا ہوں کہ تاکہ تم میرے اس احسان کے بدلے میرے بچوں کی حفاظت کرو۔ سوچیے آپ، ایک آدمی کی بیچارے کی اپنی کمزوری، آپ تو کہیں گے یہ جاسوس ہے، آپ تو کہیں گے یہ جاسوس ہے، مشرکین کی طرف سے ہمارے درمیان میں جو جاسوسی کر رہا ہے۔ سوچیے آپ کہیں گے یہ جاسوس ہے، جاسوسی کر رہا ہے۔ انہوں نے خط لکھا، خط مدینے سے چلا، ایک عورت لے کر چلی، ادھر آسمان سے وحی آ گئی کہ خط جا رہا ہے، مشرکین مکہ کے نام، وہ خط واپس منگوائے۔ انہوں نے ایک عورت کو پکڑا، اس سے کہا کہ لو یہ خط لو اور یہ وہاں پہنچا دو، اور یہ خط ان کی طرف سے تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کا راز انہوں نے کھول دیا مشرکین پر، صرف اس خیال سے کہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں گے، وہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں۔ آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، حضرت مقداد عثمان کو تیز گھوڑے پر بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ جانا، روزہ خاک پر ایک عورت ملے گی، اس سے تم خط لے آؤ۔ یہ دونوں تیز دوڑے، اسی جگہ خاص اس مقام پر ایک عورت تنہا جا رہی تھی، اس سے کہا خط نکال لیں۔ اس نے کہا خط میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو خط تمہارے پاس ہے، ہم تمہیں تلاشی لیں گے، بہتر ہے کہ خود ہی نکال کے دے دو۔ اس نے اپنے بالوں میں سے نکال کے خط دیا، وہ خط لے کر ہی آیا، وہ خط کھلا تو وہ خط تھا حاتم کی طرف سے، مشرکین مکہ کے نام، کھل گیا خط، معلوم ہو گیا کہ انہیں لکھا ہے، انہوں نے اعتراف کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس نے اجازت دیجئے میں اسے قتل کر دوں، یہ منافق ہے۔ ہمارے عمر ایسا نہیں ہے، پہلے معلوم کرو کہ ہمارے ساتھی سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، معلوم کرو یہ غلطی کیوں ہوئی، کیا وجہ پیش آئی، کیا وجہ پیش آئی، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، کیا غلطی پیش، ایسی غلطی کیوں ہوئی، کیا عذر پیش آیا؟ آپ غلطی کرنے والے سے عذر معلوم کر رہے ہیں کہ بھئی ایسی غلطی آپ سے تو ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن کوئی بات پیش آئی ہے، کیا بات پیش آئی، ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ آپ کی مدد تو اللہ کریں گے، چاہے ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ آپ مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، ابھی اللہ آپ کے ساتھ ہی، میرا یقین ہے اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مشرکین پر احسان کیا ہے۔ میں ہاں دیکھو یہ اس نے اپنی اولاد کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اس نے اپنی اولاد کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا اور یہ کہہ کر بات ختم کی کہ عمر یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی، عمر یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ بدر کے بارے میں کہہ چکے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ عمر یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل بدر کے بارے میں تو یہ فرما چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کوتاہیاں، غلطیاں، بے اصولیاں تو ساتھیوں سے ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ ایک تو غلطی کرنے والوں کا عذر معلوم کرو کہ آپ نے کس وجہ ایسا کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے عذر کو قبول کر لو، ان کے عذر کو قبول کر لو، ان کے عذر کو قبول کر لو۔ لیکن ایک بات ہماری یاد رکھنا، قرآن نے عذر کے قبول کرنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے، قرآن نے، یہ بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، قرآن نے عذر کے قبول کرنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ غلطی کرنے والا شخص وہ اپنی غلطی کا معترف ہو، غلطی کا معترف ہو، یہ بہت ضروری بات ہے۔
یہ بہت ضروری بات ہے. خالق کے یہاں بھی مخلوق کے یہاں بھی دونوں کے حقوق میں غلطی کرنے والا معترف ہونا چاہیے، تب معافی کا حکم ہے. تب معافی کا حکم ہے. غلطی کرنے والا خالق کے یہاں مخلوق کے یہاں، حقوق العباد میں حقوق اللہ میں دونوں میں، غلطی کرنے والا اپنی غلطی کا معترف ہو، اس شرط پر آپ اس کی غلطی کو معاف کریں. یہ پکی بات ہے. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تم فلاں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے، فلاں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے. سوال معافی کا سوال بعد میں ہے، پہلے غلطی کے اعتراف کا سوال ہے. پہلے غلطی کے اعتراف کا سوال ہے. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. انا كنا خاطئين. یہاں باپ کے سامنے باپ کے سامنے بیٹے اقرار کر رہے ہیں. باپ کے سامنے بیٹے اقرار کر رہے ہیں یعقوب السلام کے سامنے کہ ہم سے خطا ہو گئی. اور وہاں بھائی کے سامنے، سارے بھائی کے سامنے سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. لقد عاصرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ہم تو آپ نے کو اللہ نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے، اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے ہم پر، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. جی ہاں، تو لا تثریب علیکم اليوم کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اس کا اقرار کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی. سنیے آپ. ہاں بہت ہی کیا عرض کروں میں، بہت مشکل کام ہے. ایک صحابی تھے خالد بن سعید، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی عمارت تو ایسی طے ہو گئی اچانک. سنیے آپ، 1 سال تک مدینہ نہیں آئے، پھرتے رہے ادھر ادھر، اور لوگ کہتے تھے لوگوں سے کہ نہیں جی یہ عمارت تو یوں طے ہو گئی اچانک، اس کا کوئی مشورہ نہیں ہوا، اس کا کوئی یہ نہیں ہوا. 1 سال کے بعد خیال آیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے جانا چاہیے مدینہ منورہ اور اپنے مرکزی مقام سے جڑنا چاہیے. 1 سال کے بعد آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اکرام کیا اور ان کو ایک لشکر پر امیر بنا دیا. لشکر پر امیر بنا دیا. حکم دیا کہ جاؤ ان کے دروازے پر، ان کے گھر کے دروازے پر جھنڈا گاڑ دو تاکہ اعلان ہو جائے کہ یہ جماعت کے امیر ہیں خالد بن سعید. مشہور ہو گیا، مدینے میں اعلان ہو گیا کہ لشکر کا امیر ان کو بنا دیا گیا ہے. حالانکہ 1 سال کے بعد آئے ہیں اور 1 سال کے بعد انہوں نے ابو صدیق کی عمارت سے اتفاق کیا ہے. آتے ہی ان کو امیر بنا دیا. ابو صدیق نے ان کا اکرام کیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ان کو امیر بنا دیا گیا تو حضرت عمر آیا ابو صدیق کے پاس، آ کر کہا کہ مومنین آپ ان سے عمارت واپس لیجیے. میں آپ کو بہت ہی اصول کی بات کرتا ہوں. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصول کے معاملے میں ایسے ملہم تھے کہ بعض مواقع پر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رائے پیش کرنے میں جھجکتے نہیں تھے کہ اصل آپ کا جو فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن رائے ہے. ابوبکر صدیق کے سامنے تو صاحب کہتے تھے کہ آپ کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن رائے یہ ہے. ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ امیر تو ہمارے بعد میری باننی ہے. وہ عمر کو عمارت تک کا درجہ دے دیا کرتے تھے ان کی صرف اصابت رائے کی وجہ سے. اس لیے کہ اصابت رائے میں جرأت بھی تو چاہیے نا.
کیا چاہیے؟ ضرورت بھی چاہیے. یہ بات یہ ہے. ابو بکر نے فرمایا عمر میں تو ان کو امیر بنا چکا ہوں، سب کو پتہ چل گیا ہے، ان کا میں نے اکرام کیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک آدمی 1 سال سے یہاں نہیں آیا، اب آتے آپ اسے امیر بنا دیں. جی ہمیں کہتا ہوں آپ سے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام سے بیٹھ گئے، پھر کہیں اور چلے گئے، پھر کسی ملک میں چلے گئے، پھر وہاں سے آتے ہی کہ بھائی لاؤ جی ہمیں بھی عمارت میں ہمارا بھی حصہ لگاؤ. جی ہاں، اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں عمارت ایک قربانی کا بڑا جانور ہے جس میں 6-7 آدمی شریک ہو جائیں. ہمارا بھی حصہ لگا لو، اس میں ہمارا بھی حصہ لگا لو، ہمارا بھی حصہ لگا لو. جی 7 حصے کا ایک بڑا جانور. وہ اتنے مصر ہیں اس پر، اتنے مصر ہیں اس پر، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماعیت کا اس زمانے حالات کے اعتبار سے اجتماعیت کا یہ ایک راستہ ہے. جی ہاں، کہ اس عمارت کے اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. 100 بات ہے. جبکہ عمارت نہ اکرام کی چیز ہے اور نہ عمارت کسی کا حق بنتا ہے کہ بھئی ہمیں اس نے ہمیں حصہ دیا جائے. جی ہاں، ورنہ حقیقت یہ ہے، میں کیا آپ سے عرض کروں، عمارت کا مطالبہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کفار سے ثابت ہے. ثابت سے کہیں ثابت نہیں، کفار سے ثابت ہے. کفار سے ثابت ہے. کئی واقعات ہیں سیرت میں کہ جس نے کافر نے عمارت کا، اور کافر نے تو نبوت تک کا مطالبہ کیا ہے. جو نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ نبوت کا مطالبہ کر رہے ہیں. جی ہاں، پڑھیے آپ سیرت پڑھیے، پتہ چلے گا آپ کو. تو میں نے عرض کیا کہ ایک سال تک وہ نہیں آئے مجھے مرا. تو عمر نے فرمایا تو بکر صدیق کہ نہیں، مناسب نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ 1 سال سے یہ مدینے میں نہیں ہیں، کام کی انہیں خبر نہیں ہے، کام کے حالات کی، اونچ نیچ کی، اس وقت کیا کام چل رہا ہے، کیا آپ چاہ رہے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے، یہ ماحول بھی نہیں ہے 1 سال سے. اور آتے ہی ان کو امیر بنا دیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں عمارت پر رکھیے، اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں امیر رکھیں گے تب تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ ہمیں امیر نہیں رکھتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. بالکل میں کہتا ہوں کہ آپ سیرت پڑھیے تو آپ کو یہ مطالبہ کفر کی طرف سے ملے گا. بعض کفار نے تو یہاں پوچھا آپ سے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے ہوں گی حقوق ہوں گے وہ تمہارے بھی ہوں گے، اور جو پابندی عام مسلمانوں کے لیے ہوگی وہ آپ کے لیے بھی ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، ہم آپ پر ایمان لائیں اور پھر ہمیں بادشاہت نہ ملے اور ہمیں اختیار نہ ملے تو ہم ایمان کیوں لائیں؟ کہ ہم آپ پر ایمان بھی لائیں اور ہمارے ساتھ معاملہ عام مسلمانوں کی طرح ہو. لہٰذا ہم تو کفر پر راضی ہیں، اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اگر آپ ہمیں اپنے بعد امیر بنائیں تب تو ہم ایمان لائیں گے، اور اگر آپ اپنے بعد ہمیں امیر نہیں بناتے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ بالکل یہ کفار کی طرف سے صاف بیان ہے. بالکل سیرت پڑھی آپ. میں عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر اب تو میں انہیں امیر بنا چکا ہوں اور مشہور ہو گیا ہے سب پہ. میں کہ نہیں، میری آپ سے درخواست ہے. سمجھ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر کا اگر اس بات پر اصرار ہے تو عمر کی بات ہی صحیح ہے. ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ
ان کے دروازے سے جھنڈا اکھاڑ لاؤ۔ آدمی گیا، جا کے ان سے بات کی اور کہا کہ ہم بھی لے کے جائیں اور یہ فرمایا ہے کہ جھنڈا یہاں سے اکھاڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہاں فوراً لے جاؤ، اس لیے کہ نہ ہمیں جھنڈا ملنے کی کوئی خوشی تھی، نہ عمارت کی خوشی تھی، نہ اس کی چھننے کا غم ہے، ہم تو معمور ہیں، آپ ہمیں بنا کر چلاؤ، معمور بنا کر چلاؤ، ہمیں تو کام کرنا ہے۔ نہیں کہ بھائی آپ اکرام کرو تو ہم بھی آپ کا اکرام کریں، اور باقی آپ ہمارا اکرام نہ کرو اگر عمارت دے کر، تو پھر ہمارے پاس تو اور بھی راستے ہیں۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے بنیادی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عملہ تیار کیا تھا جو ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا تھا اور کہیں سے باطل کو گھسنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ جی اسلام کے قلعے میں جو سلما اور دراڑ پڑی ہے وہ اصل میں حضرت عمر کی شہادت سے پڑی ہے، ورنہ مجال نہیں تھی کسی کی کہ کہیں سے کوئی داخل ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ غلطیاں بھی اس لیے تو ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے کام ہی دیا گیا تھا کہ آپ غلطی کرنے والے کا عذر معلوم کریں اور آپ غلطی کرنے والے کو صحیح اصول و طریقہ بتائیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ ان کی اصلاح کے لیے، غلط کرنے والے کی اصلاح کے لیے تنہائیوں میں ان کے لیے دعاؤں کو بڑھا دیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہمارے یہاں جلوت میں غیبتیں تو خوب ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے خلوت میں دعائیں نہیں ہوتی، خلوت میں دعائیں نہیں ہوتی، خلوتوں کے لیے دعائیں نہیں ہوتی، جلوتوں کے لیے غیبتیں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ غلطی کرنے والے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ خلوت میں ان کے لیے اللہ سے استغفار اور دعائیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے بھی استغفار کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بار بار روکتے تھے اور آپ یہ فرماتے تھے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے ان کے لیے جو ہے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا۔ وہ تو جب صراحتاً حکم آیا تب آپ نے استغفار چھوڑا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، اور آپ ان سے فرمایا آپ ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس اجتماعیت کا، اور پھر بحث کرتا ہوں کہ مشیر مشورہ والا ہونا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حکم دیا کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر وحی آتی ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے رسول مشورے سے مستغنی ہیں، مگر تمہیں مشورے کی آگے تعلیم دینی ہے کہ آگے وحی منقطع ہو جائے گی، وحی منقطع ہو جائے گی۔ تمہیں مشورے کی تعلیم دینے کے لیے مشورے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور قرآن میں تو مشورے کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے، مشورے کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ مشورے کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مشورہ نماز کی صفت پر ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے، امامت کے اعتبار سے، اجتماعیت کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ساری حرکات سکنات جتنی ہوتی ہیں مقتدی کی وہ امام کے تابع ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے مشورے کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اسلام میں نماز سے بڑا کوئی رکن نہیں ہے، اور اس دعوت کے میدان میں مشورے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ دو موقع امت کی اجتماعیت کے ہیں، دو موقع امت کی اجتماعیت کا مظہر ہیں، دعوت میں مشورہ، عبادت میں نماز، دعوت میں مشورہ، دعوت میں مشورہ۔ اس نے فرمایا کہ مشورے میں کا ایسا اہتمام کیا کرو جیسا ایک آدمی نماز کے اہتمام میں اپنے سارے تقاضے چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ جس طرح نماز کے اہتمام میں سارے تقاضے چھوڑ کر آتا ہے، اس طرح تم مشورے کے اہتمام میں سارے تقاضے چھوڑ کر آیا کرو، کیونکہ جو آدمی مشورے کے لیے اپنے
ذاتی تقاضوں کو چھوڑے گا نہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس کا مشورے کا مجاہدان ختم ہو جائے گا. امور مشورہ اسے الہامی نہیں ہوں گے. اگر مشورے میں حاضر نہیں ہوتا ہے اور رائے وہاں سے پیش کر رہا ہے تو کبھی بھی اس کی رائے کام کے حق میں مفید نہیں ہوگی. کیسے ہو جائے گی؟ جب خارج صلاۃ کا لقمہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے تو مشورے سے باہر کی رائے مشورے کو کیا باقی رکھے گی؟ سوچیے.